شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کے 13ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ یوسف چل رہی ہے۔ اس سورہ کریمہ کا بیشتر حصہ 12ویں پارے میں ہے، اور ایک حصہ 13ویں پارے میں چلا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ کہا گیا کہ ہم آپ سے سب سے بہترین اسٹوری، سچی اسٹوری اور سب سے حسین کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں اپنے لیے متکلم کی ضمیر جمع استعمال فرمائی ہے، آئی کے بجائے وی استعمال کیے۔ آئی مانے میں، انا، اور نحن مینس وی، ہم۔ یہاں نحن ہے، وی، ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ کب آتا ہے؟ مفسر لکھتا ہے ان اللہ حین ینزل آیۃ بمعنى العقیدۃ والتوحید ینزلها بصیغۃ المفرد، واما حین تاتی آیۃ بمعنى غیر العقیدۃ والتوحید فتراها بصیغۃ الجمع۔ یہ تفسیر ہے اس کا عربی میں۔ مطلب یہ ہے اس تفسیرے کا کہ اللہ تبارک و تعالی جب عقیدے اور توحید کی آیت نازل کرتا ہے تو وہاں انا بولتا ہے، آئی، بصیغۃ المفرد۔ جیسے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی تو تم میری ہی عبادت کرو۔ یہ دیکھیں اننی، انا، یہ دیکھیں بصیغۃ المفرد لائے گیا، اس لیے کہ بیان توحید کا ہے، بھی توحید عبادت کا۔ اور جب عقیدے اور توحید کے علاوہ کوئی آیت لائی جائے تو وہ بصیغۃ الجمع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں توحید کا بیان نہیں ہے، لہذا یہاں بصیغۃ الجمع لائے گئے، وی کہا گیا، آئی نہیں کہا گیا۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضمیر جمع لائی جائے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں، ہم جیسے بادشاہ بولتے ہیں کہ ہمارا یہ حکم ہے، میرا یہ حکم نہیں بولتے، ہمارا یہ حکم ہے۔ تو یہ جو صیغہ جمع ہے اس کو جمع عظمت کہتے ہیں، جمع تعظیم، عظمت کی جمع ہے۔ یہ کیا مطلب عظمت کی جمع ہے؟ یعنی ہم جو بات اب کہنے جا رہے ہیں، التفتوا الیہ واستمعوا منصتین، ہم جو بات بیان کرنے جا رہے ہیں اس کی طرف کان لگا دو اور بالکل چپ چاپ ہو کر کے سنو، یہ مطلب ہوتا ہے اس لیے کہ کوئی بڑی ہستی یہ کہے
ہم بیان کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کی طرف التفات کیا جائے اور پورے غور کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ اس کی بات سنی جائے. یہ مطلب ہوتا ہے صیغہ جمع کا. احسن القصص، دنیا کی سب سے خوبصورت اسٹوری، بیسٹ آف دا اسٹوریز ان دا ورلڈ. پوری کائنات میں اس سے حسین اسٹوری کوئی نہیں. کیوں؟ ایک مفسر نے بتایا کہ اس کے اندر جتنی حکمتیں اور جتنی عبرتیں ہیں دنیا کی کسی کہانی میں وہ نصیحتیں اور عبرتیں نہیں پائی جاتی. اتنی عبرتیں. حاسد محسود، ایک حسد کرنے والا ہے اور ایک سے حسد کیا جا رہا ہے. ایک مالک ہے، ایک مملوک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں گئے، عزیز مصر مالک ہے، یہ مملوک ہے. عاشق معشوق، عزیز مصر کی بیوی عاشقہ ہے، حضرت یوسف معشوق. شاہد اور مشہود، گواہی دینے والا اور جس کے تعلق سے گواہی دی گئی. وہ قمیص پھٹ گئی تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی دیا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو مجرم حضرت یوسف ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت مجرمہ ہے. جی. عزت اور ذلت، بلندی اور پستی، عروج و زوال، اس سے بڑی پستی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کو کنویں میں ڈال دیا جائے، اور کنویں میں ڈالا گیا وہ شخص مصر کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا، بادشاہی تخت، اسے ذلیل کیا گیا، لیکن وہ عزت کے مقام پر پہنچا. عزت اور ذلت، بلندی اور پستی، عروج و زوال، حاسد محسود، عاشق معشوق، مالک مملوک. اللہ، کون سا ایسا پہلو ہے حیات کا جو اس کہانی کے اندر پیش نہیں کیا گیا ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب سورہ ہے، ایک عجیب و غریب کہانی ہے. اور سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ کہانی ایک بچے کی ہے، ایک بچے سے شروع ہوتی ہے اور اس کی جوانی پر ختم ہو جاتی ہے. اور ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ ایک خواب سے شروع ہوتی ہے کہانی اور خواب کی تحقیق اور خواب کی تکمیل پر ختم ہو جاتی ہے. یہ رہا خواب اور یہ رہی اس کی تعبیر. تو گویا کہ خواب سے شروع ہو کر تعبیر خواب کے اوپر یہ سورہ ختم ہو جاتی ہے. تو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ دنیا کی بہترین اسٹوری، اس سے بہترین اسٹوری کیوں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے عبر اور ایسے حکم، ایسی حکمتوں اور عبرتوں کو متضمن ہے کہ دنیا کی کوئی کہانی اتنی عبرتوں اور اتنی حکمتوں پر متضمن نہیں، کوئی متضمن نہیں ہے، مشتمل نہیں. لہذا یہ احسن قصص ہے. اور کہا گیا اے ہمارے حبیب وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ کو اس سے پہلے اس کہانی کا پتہ نہیں تھا، آپ غافل تھے. یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن محمد کا کلام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی، اس لیے کہ اگر یہ آپ کا کلام ہوتا تو آپ اپنی طرف غفلت کی نسبت نہیں کرتے. کسی کا کلام ہو کہے کہ آپ اس سے غافل ہیں، یہ تو بہت الٹی بات ہے. یہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے اس کہانی سے انجان تھے. اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو آپ اپنی طرف کبھی انجان ہونے، ناواقفیت اور غفلت کی نسبت نہ کرتے. یہ ٹکڑا دلیل ہے اس بات پر کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. کیسے معلوم ہوا؟ کیسے معلوم ہوا؟ اس کا جواب یہاں ہے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کی ہے. اس وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ قصہ کیا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے یہ قصہ کیسے معلوم ہوا؟ جواب، بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اچھا، اب شروع ہوتا ہے قصہ. کیسے؟
اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اس کی اسٹائل اتنی خوبصورت ہے، میرا دل دھڑکنے لگتا ہے. بات اس طرح بات کی. اللہ. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ردم دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا حسین ردم ہے. ردم معنی تو چھوڑیے آپ، معنی تو پھر معنی ہے. ردم دیکھیے اور الفاظ کا سلیکشن دیکھیے اور الفاظ کی سیکوینس دیکھیے، ترتیب دیکھیے اس کی، کہ کہیں آپ کو آکورڈ نہیں دکھے گا، آپ کو کہیں نشیب و فراز نہیں دکھتا. بہت حسین تھے، دنیا کا حسین ترین لڑکا ہے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں ان کا دیدار فرمایا ہے. کب؟ معراج میں. معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات فرمائی. اور جانتے ہیں تبصرہ کیا کیا ہے نبی نے؟ زبان وحی ترجمان کا تبصرہ کتنا عجیب ہے. کہا کہ اوتی شطر الحسن، حسن کا ایک حصہ دے دیے گئے ہیں. اللہ، یہ تبصرہ ہے نبی کا، ہمارے نبی کا تبصرہ ہے. دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا اوتیا شطر الحسن، حسن کا ایک حصہ ہی دے دیا گیا. اتنے حسین تھے یہ. اور جس طرح یہ صورت سے جمیل تھے، خلق کے اعتبار سے بھی جمیل تھے. یعنی ان کے اندر دونوں قسم کے جمال جمع تھے. ایک تو خوبصورتی اور دوسرے خلق، اچھے اخلاق. یہ دونوں چیزیں جمع تھیں. جانتے مصیبت کس نے ڈالا؟ مصیبت میں کس چیز نے ڈالا؟ دو خوبصورتیاں ہیں، ایک سیرت کی خوبصورتی، ایک صورت کی خوبصورتی ہے. مصیبت میں کس نے مبتلا کیا؟ صورت کی خوبصورتی نے. مصیبت میں مبتلا کیا، جیل میں پہنچ گئے جی. اور سیرت کی خوبصورتی نے جیل سے ان کو نکالا، اس لیے کہ انہوں نے بتایا کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر کیا ہے. جی نیند آ رہی ہو تو نیند دور کر لیں، مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے. جی نیند آ رہی ہے، ادھر آ جاؤ. جی تو یہ کہتے ہیں کہ ابا یا ابتی، ابا ایک بات بولتا ہوں، بول بیٹا. انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند ہیں، سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تعبیر الرؤیا کا علم دیا تھا، خواب کی تعبیر کا علم. یہ بہت دقیق علم ہے، سب خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے. یہ بہت ہی باریک، بڑا ہی نازک اور بڑا دقیق علم ہے کہ خواب کا مطلب کیا ہے. اللہ، امت مسلمہ میں خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں، ابن سیرین وغیرہ ہیں، خواب کی شاندار تعبیر بتاتے تھے. جی فوراً انہوں نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بچے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. دیکھو صرف کا یہ قاعدہ ہے، جی صرف کا قاعدہ ہے جس کو انگریزی میں کنجوگیشن کہتے ہیں. کنجوگیشن کا قاعدہ ہے عربی کنجوگیشن کا کہ لا تقص ہونا چاہیے، لا تقصص نہیں ہونا چاہیے. ادغام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، فک ادغام کے ساتھ نہیں. فک ادغام لا تقص کے بجائے لا تقصص فک ادغام کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ آدمی کی مخاطب کی ذہنی سطح جیسی ہو، کلام اس کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے. بچہ ہے لہذا اس کو آسان انداز میں سمجھایا جائے. جی ہاں اتنا ہے کہ پہلے فارمولے یاد کرا دیے جائیں، رٹا دیے جائیں، کانسیپٹ بعد میں کلیئر کیا جائے. یہ فائدہ ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کو بچپن میں جو چیز رٹا دی جائے وہ جلدی بھولتی نہیں. فارمولے اگر یاد کرا دیے گئے تو ازبر رہتے ان کو، پھر اس کے بعد اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے.
ہمارے اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، تیسری کے، دوسری کے، تو باقاعدہ ان کو فارمولے یاد کرائے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے فارمولے سے، چھوٹے چھوٹے فارمولے نہیں. وہ بہترین ایک منفرد اسکول ہے ہمارا الحمدللہ. تو بولے اسکوائر روٹ کیسے نکالا جائے، کیا فارمولہ ہے؟ تو اسکوائر روٹ آف ایس انٹو بریکٹ ایس مائنس اے انٹو بریکٹ ایس مائنس بی انٹو بریکٹ ایس مائنس سی. کہیں غلط ہو جائے تو صحیح کر لینا اس کو، اس لیے کہ میں میتھمیٹکس کا طالب علم نہیں ہوں. یہ بچوں کو سن سن کر کے یاد ہو جاتا ہے، وہ رٹتے رہتے، وہ دوڑتے رہتے. وہ ہے بولے کون سا فارمولہ یاد کر رہے ہیں؟ بولے آئی ایم ٹیکنگ ان دیٹ فارمولہ. بولے ٹیکنگ ان دیٹ فارمولہ، یہ یاد کر رہا ہوں میں. بولتے کون سا؟ یہ اسکوائر روٹ نکالنے کے طریقے کیا ہے. تو بچوں کو پہلے فارمولے یاد کرا دیے جائیں، اس کے بعد کانسیپٹ بعد میں کلیئر کرائے جائیں. برابر. تو یہ فک ادغام کے ساتھ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے لا تقصص کو، جبکہ لا تقصہ ہونا چاہیے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جیسے مخاطب کی ذہنی سطح ہو اسی انداز سے بات کی جائے. اگر انگلش نہیں جانتا تو اردو میں بات کیجیے، جو اس کی زبان وغیرہ. تو قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے یہ قصہ مت بیان کرنا، یہ خواب مت بیان کرنا. کیوں؟ مجھے بتائیے. اس میں ایک نکتہ یہ ملا کہ چھوٹوں کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے، مت بیان کر. کون بڑا کہہ رہا ہے چھوٹے سے مت بیان کر؟ تو چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی بات مانیں، اور بڑوں کو چاہیے کہ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں یا جس چیز سے بچے کو منع کر رہے ہیں اس کی علت بتا دیں، اس کا سبب بتا دیں، ریزن بتا دیں، تاکہ بچہ کے ذہن خلجان میں مبتلا نہ رہے. آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ بچے کے ذہن میں آ سکتا ہے نا بھائی اس بات سے کیوں منع کیا گیا. تو بچے کے ذہن کو خلجان سے بچانے کے لیے اس کی وجہ بتا دی جائے کہ یہ بات ہم کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں اور نہ کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں. وجہ بتائی جا رہی. یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، یہ تیرے خلاف چال چلنے لگیں گے، اس لیے کہ تجھ سے حسد کرتے ہیں تیرے بھائی. تو تیرے خلاف چال چلنے لگیں گے. اس سے ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا، اگر کسی آدمی سے کسی ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہو تو دوسرے آدمی سے اس کی یہ خرابی بیان کرنا جائز ہے، اس کا یہ عیب بیان کرنا جائز ہے، غیبت نہیں ہے، تاکہ وہ شخص اس کے اس ضرر سے محفوظ رہے اور اس کو کوئی تکلیف اور ضرر نہ پہنچے. وہ غیبت نہیں ہوگی پھر. جی اچھا، کتنی عجیب بات ہے. ایک تو ایک چیز سے منع کیا، اس کی وجہ بتائی، اور سب سے بڑا اخلاقی نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب مت بیان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے خلاف وہ چال چلنے لگیں گے. تو کہیں بھائی کے دل میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے نفرت نہ پیدا ہو جائے، لہذا معاملہ سارا شیطان کے اوپر چھوڑ دیا گیا. ان الشیطان للانسان عدو مبین. حضرت یوسف علیہ السلام کا دل اپنے بھائیوں کے تئیں خراب نہ ہو، لہذا یہ کہا گیا کہ یہ بھائی جو تیرے خلاف چال چلیں گے اس کا محرک شیطان ہوگا. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن. کیا تعلیم ہے، خوبصورت تعلیم ہے. اسے کہتے ہیں اخلاقی تعلیم، اور کہتے ہیں بچوں کی تربیت اس طریقے سے ہونی چاہیے. اس میں ایک نکتہ دیکھیں. اذ قالوا لیوسف احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. دو باتیں ہیں، بہت غور سے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا، ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے. کیا نکتہ ملا؟ حضرت یعقوب کو اپنے بقیہ 10 بیٹوں سے نفرت نہیں تھی، بلکہ ان سے بھی محبت کرتے تھے. ہاں یہ 2 جو تھے سگے بھائی یوسف اور بنیامین، ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. جی ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی
کہ چھوٹے تھے، دوسرے یہ کہ بہت ہی خوبصورت تھے حضرت یوسف، اور تیسرے اخلاق بہت اچھا تھا ان کا، بہت پیارے تھے۔ تو ایک باپ کے کئی بیٹے ہوں تو کسی بیٹے کے اندر کوئی خاص خوبی پائی جائے تو فطری طور پر باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بقیہ بھائیوں سے، بقیہ بیٹوں سے وہ محبت نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں اقرار کیا انہوں نے کہ ہمارے ابا ہم سے محبت تو کرتے ہیں، احب الی ابینا، لیکن یہ یوسف اور بنیامین یہ دونوں کے دونوں زیادہ محبوب ہیں، یعنی محبت ہم سے بھی کرتے ہیں، ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 10 سے نفرت کرتے تھے۔ اور نقطہ یہ معلوم ہوا کہ آپ کسی بھی بیٹے سے زیادہ محبت کریں تو اپنی کسی حرکت سے بقیہ بیٹوں کو یہ تاثر نہ دیں کہ ہم تمہیں کم چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز اس کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہے جس کو آپ زیادہ چاہتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے یہ۔ احب الی۔ اچھا دلیل کیا دی؟ محبت ہم سے کرنا چاہیے، اس سے کر رہے ہیں کیوں بھائی؟ دلیل کیا ہے آپ کی؟ آپ سے محبت کرنا چاہیے زیادہ؟ کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں، ہم طاقت ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دلیل بالکل غلط ہے، یہ دلیل بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ المقدمات الفاسدہ تؤدی الی المقدمات الفاسدہ تؤدی الی نتائج فاسدہ۔ اگر مقدمات مائنر پریمس اور میجر پریمس، اگر دونوں کے دونوں مقدمات اگر فاسد ہیں تو اس کا نتیجہ بھی فاسد ہوگا، اس کا جو انفرنس ہے اور اس کا جو کنکلوژن ہے وہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ نتیجہ غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پریمس صحیح نہیں ہے، مقدمات صحیح نہیں ہے۔ کیوں مقدمات صحیح نہیں ہے؟ آپ طاقتور ہیں لہذا آپ محبت کے لائق ہیں، وہ طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، اس لیے وہ محبت کے لائق نہیں۔ حالانکہ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ کمزور سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر گھر میں بچہ بیمار ہے اور بقیہ لڑکے تندرست ہیں تو باپ جب گھر میں آئے گا تو سب سے پہلے بیمار بچے کے بارے میں پوچھتا ہے، بچہ کیسا ہے؟ کیف الغلام، بچہ کیسا ہے؟ بیمار ہے جو اللہ، انسان کی فطرت ہے یہ۔ تو آپ کی جو یہ دلیل ہے کہ بھائی ہم طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، یہ مقدمات فاسدہ ہیں لہذا نتیجہ فاسد ہے۔ جی وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ اور إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہمارے ابا کھلی ہوئی گمراہی نہیں کہہ سکتے، اچھا سا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا بھٹکے ہوئے ہیں اس سلسلے میں ہمارے بارے میں۔ اچھا کہا کہ ایسا کرتے ہیں نا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ بیٹھ گئے سب مشورہ کرنے، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، کل ہم، اسے قتل کر دیتے۔ اچھا یہ جو مشورہ دینے والے ہیں 10 میں سے ہر ایک یہ نہیں کہہ رہا ہے انا اقتل، آئی ول کل ہم، میں اسے قتل کروں گا، کوئی نہیں بول رہا ہے کہ میں قتل کروں گا۔ ہر ایک وہ کہہ رہا ہے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے میں قتل کروں گا، آئی ول کل ہم، میں اسے قتل کروں گا، ایسا کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اقتلوا یوسف۔ اچھا لیکن پھر بھی بھائی بھائی ہوتے ہیں، کہتے نہیں کہ بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ، اگر صحن کے بیچ میں دیوار کھڑی ہو گئی ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک بھائی کا ایک بھائی سے تقاضا ہوتا ہے، اس کو تو نبھانا چاہیے۔ مشورہ ہوا کہ قتل کر دیا جائے، لیکن اس پر اتفاق نہیں ہوا۔ ہاں اتفاق نہیں ہوا۔ اتفاق کس پر ہوا؟ اب اطرحوہ ارضا، کسی زمین میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں اس کا۔ اچھا بولے وہ جہاں ہم لوگ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں شکار وکار کے لیے، وہاں ایک کنواں ہے بالکل راستے پر پڑتا، اسی کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو۔ ہاں اور یہ گناہ کرنے کے بعد آگے توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد اب صالح۔ یہ دیکھو یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ گناہ کر لو اور اس کے بعد توبہ کر لینا، بعد میں اللہ بخش دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کے وساوس ہیں، اس طرح وہ انسان کو گمراہی کے راستے پر لگا دیتا ہے، غلط کاموں کی راہ میں لگا دیتا ہے، اس امید میں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ برا کام کرنے کے بعد توبہ کر لینا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، نیک ہو جانا۔
بعض بار نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی شباب ہے، کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے تو گناہ کر لو جتنا کرنا ہو، اس لیے کہ پھر یہ جوانی دوبارہ ملنے والی نہیں۔ یہ خطرناک قسم کا وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اچھا مشورہ دینے والا کون تھا؟ ایک ہی تھا، کون؟ قتل مت کرو۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، کہا یوسف کو قتل مت کرو اور اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں لے جا کر کے، کوئی قافلہ ادھر سے جائے گا اس کو لے کر چلا جائے گا، یہ کر لیتے۔ اس پر اتفاق ہوا۔ اس پر ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ بعض حاسد ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے خوابوں سے بھی ان کو نفرت ہوتی۔ بعض حاسد ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی کسی نعمت پر نہیں بلکہ خوابوں کے اوپر بھی حسد ہوتا ہے۔ بتائیے ایسے بڑے بڑے حاسد ہوتے، تم نے اتنا اچھا خواب کیوں دیکھا؟ ارے خوابوں سے حسد کرنے لگتے، اتنے بڑے حاسد ہوتے ہیں۔ اچھا ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ الحسد صفت مخیفت قد توصل صاحبها الى جریمۃ القتل، کہ حسد ایک ایسی خوفناک صفت ہے کہ کبھی کبھی حاسد کو قتل جیسے جرم کے اوپر آمادہ کر دیتی ہے، آدمی اس کو قتل کر دیتا ہے۔ دیکھو یہاں موجود ہے یہ۔ اور قابیل نے حابیل کو اسی حسد کی بنا پر قتل کیا، ایک بڑے بھائی نے ایک چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا حسد کی بنا پر۔ یہودی کیوں نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے؟ حسد کی وجہ سے۔ قرآن حکیم نے کہا حسدا من عند انفسہم، ان کو بڑا حسد ہے اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کو سب سے بڑا نبی ملا ہے، جی ان کو سب سے اچھا نبی ملا ہے، بولے تو یہ خیر امت ہے، لہذا کسیانی بلی کھمبا نوچے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان ہیں بس ان کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رکھو، اور کہیں بھی کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے اس کے پیچھے دیکھا جائے تو یہودی ذہنیت کار فرما ہوتی ہے۔ جی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، جب بھی دنیا میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے، جب بھی دنیا میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے وہ اشارے سے بتا دیتے ہیں تربت میری کہ اسی قبر سے یہ فتنہ اٹھا بولے تو سارے فتنوں کی جڑ یہی لوگ ہیں۔ تو بعض لوگوں کو خوابوں سے بھی حسد ہوتا ہے، اور حسد اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بری صفت ہے کہ آدمی کو قتل جیسے گناہ کے اوپر آمادہ کر دیتی ہے۔ بھائی نے بھائی کو نہیں چھوڑا، دیکھیں آپ۔ ایک نکتہ اور ملا کہ اکثر ابتلا، اکثر آزمائشیں اور اکثر تکلیفیں ان لوگوں سے آپ کے اوپر آتی ہیں جو آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں۔ من جہت اقرب الناس، جی من جہت اقرب الناس یہ نکتہ ملحوظ رکھا جائے۔ کوئی خاندان والا ہی آپ کے پیر کاٹنے پر لگا رہتا ہے، کیسے اس کو نیچا دکھایا جائے۔ ایک بھائی کے اوپر کیس کر دیتا ہے، ارے بھائی بیٹھ کر کے سمجھ لو نا مسئلے کو، وجہ نزاع کیا ہے وہاں تک پہنچ کر کے بات کو ختم کرو نا۔ ایک بھائی کے اوپر کیس کر دے رہا ہے، عجیب بات ہے۔ مسئلے کو اپنے درمیان حل کرو، مشورہ تو ہمارے درمیان اولین چیز ہے، سب سے بابرکت چیز ہے۔ ایک نکتہ اور ملا، وہ یہ کہ بعض حاسد اتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، بعض لوگ اتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ حیوان پر بھی الزام لگانے سے نہیں چوکتے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، ان کا کرتا اتار لیا، ایک بھیڑ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے خون سے ان کی قمیص کو آلودہ کیا اور باپ کے سامنے قمیص لا کر کے رکھ دی اور کہا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ الزام ہے نا یہ۔ تو بعض جھوٹے ایسے ہوتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر الزام تو چھوڑو، جانوروں کے اوپر بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ الزام نہیں ہے کسی جانور کے اوپر، افتراء علی الحیوان، حیوان کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا۔ اتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں بعض دیکھ رہے ہیں آپ۔ قرآن حکیم بڑی پیاری اسرار ہیں، سب حکم ہیں، حکمتیں ہیں، سب بیان کی گئی ہیں، ایک ایک لفظ قانون ہے۔ کاش امت پلٹتی اس کتاب کی طرف۔
اور یہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، معلوم، باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجیے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. او ہو تاکید لائے گی، اِنَّا ہم، لہو اس کے، لَنَاصِحُونَ، دیکھو تاکیدیں کتنی لائے گی. یہ جھوٹے، یہ جھوٹا جو ہوتا ہے اپنے جھوٹ کے اوپر قسمیں بہت کھاتا ہے. ہاں جھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ قسم کھاتا ہے. یہ دیکھو یہ قسم ہی کے انداز میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم ان کے پکے خیر خواہ ہیں. جھوٹے ہیں یہ. اچھا بہرحال ان کو کنویں میں پھینک دیا انہوں نے. اللہ اکبر. ایک بچے کو، ایک بھائی کو 10 بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈال دیا. کتنی بڑی سنگ دلی ہے یہ. اور عجیب بات تو یہ کہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ نبی کے بیٹے ہیں. یہ بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب ہی کی اولاد ہیں. بچوں کو تو نہیں چھوڑتے. اللہ اکبر. اس لیے کہ ان کے آبا و اجداد نے بچے کے اوپر رحم نہیں کیا ہے. تو تمہاری تو ابتدائی صحیح نہیں ہے. تم بچوں کے اوپر رحم کیا کرو گے؟ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے پرکھے بچے کے اوپر رحم نہیں کر چکے ہیں. ان کو کنویں میں ڈال دیا بھوکا پیاسا کہ زندہ رہے گا کہ مر جائے گا، اور وہ بھی خونی تعلق ہے اس سے. تو تمہارے پرکھے تو ایسے گزرے ہیں. تم بچوں کو مارنے سے کیسے باز آ سکتے ہو؟ یا قتلت الاطفال، بچوں کے قاتل ہو. اچھا ان کو کنویں میں پھینکنے کے بعد، قمیص کو خون سے آلودہ کرنے کے بعد شام کا انتظار کیا انہوں نے. شام میں آئے، حالانکہ شام سے پہلے آ سکتے تھے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آئے وہ شام کے وقت اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے. اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو شام کے وقت کیوں آئے، اور دوسرے رو کیوں رہے تھے. رو کیوں رہے تھے؟ عورت کو معلوم ہو جائے کہ غلطی میں نے کی ہے تو سب سے پہلے رونا شروع کرتی ہے. وہ رونا شروع کرتی ہے. وہ معلوم ہو جائے کہ غلطی میری ہے، فوراً رونا شروع کرتی. تو یہ غلطی کرنے والے اپنی اس غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے سب سے پہلے یہ رونا شروع کرتے ہیں. مگرمچھ کے آنسو بہانے لگتے ہیں. یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں. یہ قرآن کہتا ہے یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں. یہ محاورہ یہاں سے. شام کے وقت کیوں آئے؟ اس لیے کہ یہ نفسیات کا اور علم النفس کا، سائیکولوجی کا یہ قاعدہ ہے کیا کہ the face is index of mind، کہ چہرہ جو ہوتا ہے وہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. آپ کے دل میں کیا ہے آپ کے چہرے سے جھلکتا ہے. جھوٹ پکڑ لیا جاتا. باپ کے سامنے آئے وہ رات کے وقت تاکہ ان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ ظاہر نہ ہوں، اس لیے کہ نبی ہے وہ، اور فراست المومن سے کوئی نہیں بچ سکتا. باپ فوراً پہچان لیتا کہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں نا مجھے معلوم ہے. قرآن حکیم یہ بات بھی کہتا ہے کہ آدمی کے اعضا بولیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اعضا بولتے ہیں. اور قرآن حکیم میں بتایا گیا اعضا بولیں گے قیامت کے دن. پورے کمپارٹمنٹ کے اندر کوئی ٹکٹ لیس بیٹھا ہوا ہو، تمام لوگ مطمئن رہیں گے. ٹی سی اگر داخل ہو گیا، ٹی سی فوراً آئے گا، پلیز گیو می یور ٹکٹ، ٹکٹ لاؤ. اس تک کہاں کیسے پہنچا وہ فوراً؟ اس لیے کہ اس کے ہاؤ بھاؤ سے معلوم ہو جاتا کہ اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے. اس لیے کہ اعضا بولتے ہیں، اعضا بولتے ہیں. جی کیا بات. تو یہ شام کے وقت آئے تاکہ ان کے چہرے کے تاثرات سے ان کا جھوٹ پڑھ نہ لیا جائے. ان کا باپ ان کا جھوٹ ان کے چہرے کے تاثر سے پڑھ نہ لے. شام کے وقت آئے. رو کیوں رہے تھے؟ یہ بھی نفسیات کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی غم میں مبتلا ہو جائے اور آپ اس کے پاس پہنچے اور آپ بھی رونے لگیں تو اس کا درد کم ہو جاتا ہے کہ اس درد میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ اس درد میں کئی لوگ مشترک ہیں، وہ سارے لوگ ہیں. اس واسطے آدمی کا درد کم ہو جاتا ہے تو یہ رونے لگے
تاکہ اب جو خبر سنایا جانے والا ہے، خبر سنائی جانے والی ہے، وہ خبر بہت ہی تکلیف دہ ہے کہ بیٹے کو آپ کے بھیڑیے نے کھا لیا ہے. تو پہلے زور ہو رہے تھے، اب پھر وہ بتا رہے جھوٹ. دیکھو قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. ہم ریس کرنے لگے، دوڑ کرنے لگے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، بھیڑیا آیا اور کھا گیا. دیکھو بھیڑیے کے اوپر الزام لگایا. اچھا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. کہہ رہے ہیں وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. یہ صفائی دینے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے، یہ صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جھوٹا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے لفظوں سے بیان کر دیتا کہ میں جھوٹا ہوں. یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں. جھوٹا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے جھوٹ کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کر ہی دیتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے. اب یہ ایک سین تھا جو یہاں پر ختم ہو گیا ہے. جی اگر کیمرے سے یہ تمام کے تمام ایپیسوڈز نکالے جائیں کہ ایک بچہ ہے، خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں. پھر وہ باپ کے پاس آ کر کے بیان کرتا ہے، پھر بھائیوں کا مشورہ ہے کہ اسے قتل کر دو. پھر بھائی باپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. پھر لے جا کر اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں. پھر کوئی جانور تباہ کر کے، ارے اللہ اکبر، پورا دیکھ رہے ہیں. کتنی شاندار اسٹوری ہے، شاندار کہانی ہے. بنا لو اس کو کیمرے سے. جی وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹے خون کے ساتھ اس کی قمیص کو لے کر کے آئے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دل نے یہ بات گڑھ لی ہے. فصبر جمیل، بیٹوں کے اوپر غصہ نہیں ہوئے، وہ غضبناک نہیں ہوئے. کہا صبر بہتر ہے، صبر جمیل واللہ المستعان. اب یہ ایک سین یہاں ختم ہوا ہے، پردہ گرا. اب دیکھو ادھر سے ایک قافلہ آ رہا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے. کنواں دیکھا، ڈول ڈالا، انہوں نے ڈول کو پکڑ لیا، باہر نکالا. وہ خوبصورت لڑکا ہے، بولے قال یا بشرا ھذا غلام، ارے سنو خوشخبری، یہ تو لڑکا نکل آیا. اور اسے پونجی سمجھ کر کے، سامان سمجھ کر کے چھپا لیا کہ بیچ کر کے پیسہ لے لیں گے. بک گئے مصر کے بازار میں. لیکن خریدنے والا بھی بہت پیارا تھا. اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اکرمی مثواہ، ان کو اچھی طریقے سے رکھو، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا. دیکھیں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، ہم نے یوسف کے لیے تمکین دی زمین میں. کہاں؟ ارض مصر میں. نکتہ بتاؤں، تمکین مطلب ہوتا ہے بٹھانا کہیں پہ. ہاں، اور ایک بات یاد رکھیے کہ بلندی پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے دل میں بیٹھ جائے. جی پہلے دل میں بیٹھ جائے، دلوں میں اتر جاؤ، دل میں بیٹھ جاؤ، پھر تم کو کسی اعلیٰ عہدے پر بٹھایا جائے گا. تو اعلیٰ عہدے پر بیٹھنے سے پہلے لوگوں کے دل میں بیٹھ جاؤ، لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف کو پہلے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا. بادشاہ نے ایسے ہی نہیں بلایا تھا، خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا، انہوں نے بتایا. دل میں بیٹھ گئی ہے اپنے جمیل خلق کی وجہ سے، اور پھر مصر کے بادشاہ بن گئے آگے. اب یہاں پہنچے، ایک آزمائش شروع ہو گئی. مصر کا جو ماحول تھا قرآن حکیم کے بیان کے مطابق اختلاط مرد و زن والا ماحول تھا، جس میں عورتیں مردوں سے پردہ نہیں کرتی تھیں، بے محابہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی تھی. یہ دیکھو اسی گھر میں ہیں یہ، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی حسین ہیں یہ. وہ عاشق ہو گئے ان کے اوپر اور گناہ پر آمادہ کیا، دروازے بند کر لیے، گناہ کے سارے سامان مہیا ہیں. لیکن دیکھیے حضرت یوسف کہہ رہے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑی سیکھ ہے اور بہت بڑی عبرت کی چیز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ انداز ایک پیغام ہے، ایک لیسن ہے نوجوانوں کے لیے کہ اتنا سینسٹیو ماحول ہے، اتنا سینسٹیو سچویشن، کوئی بھی نوجوان اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، اس لیے کہ گناہ کے سارے اسباب مہیا ہیں. لیکن کہہ رہے معاذ اللہ، مجھے ایک تو پہلے اللہ کی پناہ چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسرے کہا ان ربی احسن مثوائے، وہ میرا محسن ہے، تمہارا شوہر، میں
محسن کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. نقطہ یہ ملا کہ آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں کوئی احسان کر دے، ہمیشہ اس کے احسان کو یاد رکھو اور کوشش یہ کرو کہ اس کے احسان کا بدلہ چکاؤ. یہ قرآن، یہ کتاب ہے یار. اللہ اکبر. اقبال نے اسی وجہ سے کہا صاف گویم آنچے در دل مزمارست ای کتابیں نیست چیزیں دیگرست. وہ کہتے ہیں صاف کہہ رہا ہوں میں، جو میرے دل میں ہے یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے. یہ اقبال جیسا فلسفی کہہ رہا قرآن کے بارے، ای کتابیں نیست، یہ بک نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. بولتے پیاری پیاری بات ہے. سبحان اللہ، میرا ربی بول سکتا ہے ایسا. اچھا ایک نکتہ اور شاید کبھی آپ نے سنا بھی نہ ہو. قرآن حکیم میں جن جن صالحین اور خاص طور سے انبیاء کی کسی لغزش کا ذکر ہوا ہے، وہیں یہ ذکر ہوا ہے کہ استغفر اللہ، انہوں نے اللہ سے استغفار کیا. ہاں یہ واحد نبی ہے، واحد نبی ہے یہ کہ جہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے وہاں کہیں ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ سے استغفار کیا. اللہ، لہذا پتہ یہ چلا کہ اس نے جب گناہ پر آمادہ کیا عورت نے، تو بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے بھی ارادہ کر لیا تھا. اچھا پہلے تو ہم یہ مانتے نہیں کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارادہ کر لیا تھا. اور حدیث یہ ہے کہ آدمی کسی گناہ کا ارادہ کر لے مگر اسے نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی گرفت نہیں کرتا. صرف ارادے پر گرفت نہیں ہوتی بلکہ آدمی کے فعل پر گرفت ہوتی ہے. تو اگر انہوں نے ارادہ کر بھی لیا تھا تو فعل سرزد نہیں ہوا، لہذا اسے گناہ نہیں کہتے. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے ارادہ کیا ہی نہیں تھا، تو جب ارادہ کیا ہی نہیں تھا تو استغفار کا اور معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا استغفار نہیں لایا گیا ان کے لیے. یہ مطلب. اچھا انہوں نے یہ گناہ کیوں نہیں کیا؟ کیا چیز دیکھ لی انہوں نے؟ کہتے ہیں لولا ارآ برہان رب، اپنے رب کی دلیل دیکھ لی انہوں نے، اپنے رب کی دلیل. قرآن حکیم میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ دلیل کیا تھی. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. قرآن حکیم نے بیان کیا کہ کوئی دلیل تھی، وہ دلیل دیکھا انہوں نے اور رک گئے. اللہ. اس کے بعد جو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہ سے، اتنے سینسٹیو سچویشن میں آدمی بچا کیسے؟ جی کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین سبب، سب سے عظیم سبب اخلاص ہے. جی وہی بتایا گیا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم برائی کو اور بے حیائی کو ہٹا دیتے ہیں اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے مخلصین بندوں میں سے ہے. انہو من عبادنا المخلصین، گویا کہ گناہوں سے بچنے کے اسباب میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑا سبب اخلاص ہے. یہ بتایا گیا. اس لیے کہ گناہ کو اور فحشہ کو الگ کیا گیا، دور کر دیا گیا اخلاص کی وجہ سے. بہرحال وہ بھاگے، دروازے کھلتے چلے گئے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے. تو اس میں تعلیم دی گئی ہے. ٹھیک ہے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تم تو اقدام کر کے بتاؤ، تم بھاگو اللہ کی طرف. دروازہ کھولنا اللہ تبارک تعالیٰ کا کام. یہاں دیکھیں یہ بھاگے، دروازے کھلتے چلے گئے جو بند کر دیے گئے تھے. جی اللہ اکبر. کوئی شخص جیل میں بند کر دیا جائے تو ضروری نہیں کہ وہ مجرم ہو. بہت سارے بے گناہوں کو بھی پس زندہ پھینک دیا جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جیل میں چلا گیا وہ گنہگار ہے، مجرم ہے. نہیں، دیکھو یہاں جیل میں چلے گئے یہ گنہگار تھوڑی ہے. اللہ. اچھا ایک نکتہ اور ملا کہ جہاں بھی رہو لوگوں کے سامنے توحید کا پیغام رکھو. سب سے پہلے انہوں نے اپنے جیل کے 2 ساتھیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے یہی کہ توحید کا پیغام ان کے سامنے رکھا. کیا؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ دعوت بڑے نرم انداز میں دی جانی چاہیے، چیز سختی نہیں برتنی چاہیے. تو کافر، تم منافق، تو پھلاں، ایسا نہیں.
دعوت کا انداز یہ ہے کہ نرمی سے قرآن کی طرف بلایا جائے، اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے، توحید کی طرف نرمی اختیار کی جائے، سختی نہ کی جائے. جی جی. بتایا تھا میں نے گزشتہ سال کتنے خواب ہیں، تو آپ کو معلوم ہے، اور ہر خواب کی تعبیر ہے. مسئلہ یہ تھا کہ 7 سال جو زرخیز ہونے والے ہیں اور خوشحالی کے ہیں، ان میں غلوں کو کس طرح اگایا جائے اور ان کو اسٹور کس طرح کیا جائے. یہ طریقہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے وحی الہی کے ذریعے بتایا ہے کہ اگر غلے کو اس کی بالیوں میں رہنے دیا جائے تو کافی دیر تک چلتے ہیں. تو 7 سالوں کا غلہ ایک جگہ پر اسٹور کرنا تھا ان کو. اب بتائیے نظام آب پاشی کو، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو کیسا ایکٹیو کیا گیا ہوگا کہ سینچائی کے اندر گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے، بیج کیسے ڈالے گئے ہوں گے، پیداوار کو کس طرح بڑھایا گیا ہوگا. اللہ اکبر، ساری چیزیں یہاں بیان نہیں کی گئی ہیں لیکن ساری چیزیں موجود ہیں، بٹوین دا لائنز سب موجود ہیں. اور 7 سال جو آگے قحط کے آنے والے ہیں، اس خوشحالی کے 7 سالوں کے اندر ان کو اسٹور کرنا تھا تاکہ اگلے جو 7 سال قحط کے آ رہے ہیں اس کے اندر سے اسٹور کیے ہوئے غلے کو ان تک پہنچایا جائے. یہ انتظام ایک حکومت کا یہ سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے کہ اگر اس طریقے کی کوئی چیز آ جائے تو پورے انتظامیہ کو ایکٹیو کر دیا جائے. جیسے کورونا کے دور میں وغیرہ وغیرہ کوئی بھی اس طریقے کی مصیبت آ جائے، اس میں تعلیم ہے اس بات کی. اور انہوں نے کہا بھی اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے. سوال یہ ہے، کیا کوئی اپنی صلاحیت کسی کے سامنے بیان کر سکتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے؟ جی. اس کی 2 صورتیں. اگر آدمی اپنی صلاحیت کا، اپنی قابلیت کا، اپنی فضیلت کا اظہار کسی اچھے مقصد کے لیے کر رہا ہے، ہدف مشروع کے لیے کر رہا ہے، کوئی مشروع مقصد ہے تو جائز ہے. اور اگر غلط مقصد ہے تو آدمی اپنی قابلیت ظاہر نہیں کر سکتا. جی. یہ مشروع ہونا چاہیے ہدف، آپ کا مقصد. اور ایک چیز اور بھی پیش نظر رہے کہ غیر مسلم حکومت کے اندر عہدہ لینا جائز ہے. گویا قرآن حکیم یہ تعلیم دیتا ہے، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ایک مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان کو بھی کوئی تکلیف نہ ہونے دے، ان کو بھی اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے. جی جی، یہ تعلیم دی گئی یہاں پہ. پھر وہ بھائی لوگ آئے، قحط جو ہے بڑی دور تک دراز ہوا، غلہ لینے کے لیے آئے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں یہاں پہ. پھر وہ بنیامین ملے، ساری چیزیں. اس میں توکل کا ایک مفہوم بھی بتایا گیا، کہا کہ اے میرے بیٹو جا رہے ہو، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے مت جانا، نظر لگ سکتی ہے. العین حق، بخاری شریف کی روایت ہے، نظر لگ جاتی ہے. اچھا، نظر لگ جاتی ہے. ہاں، اور پھر ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو بیماری تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، لہذا معوذتین پڑھ کر کے پھونکا جائے، دم کیا جائے. تو کہا کہ متفرق دروازوں سے جانا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ تو میں نے تدبیر بتائی ہے، لیکن یہ تدبیر اگر اللہ نہیں چاہے گا تو تدبیر کارگر نہیں ہوگی. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ اللہ علیہ توکل. اس کا مطلب ہے توکل. توکل پہلے تدبیر اختیار کرو، تدبیر اختیار کرو اور اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. دیکھو یہاں تدبیر بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ تدبیر کارگر نہیں ہوگی. آدمی کو چاہیے کہ وہ تدبیر اختیار کرے، معاملہ اللہ پر چھوڑ دے. یہ مطلب بتایا گیا توکل کا. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ہاتھ پیر کٹا کر کے گھر میں بیٹھ جائے اور آسمان سے خوان نعمت اترنے کا انتظار کرے. جی 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 جی. اللہ، یہ بتایا گیا کہ اپنا غم اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے. اس لیے کہ دنیا کے سامنے اپنا درد رکھو گے، اپنا غم رکھو گے، اپنی پریشان، ہنسے گا، سامنے اظہار ہمدردی کرے گا، مگر پیٹھ پیچھے کہے گا برباد ہو گیا. بولے تو برباد ہو گیا، کچھ نہیں اس کے پاس، بہت ذلیل آدمی. لیکن ایک دربار ایسا ہے کہ وہاں اپنا درد بیان کرو
تو وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور آپ کے درد کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ اگر لفظوں میں اپنا درد نہ بیان کر سکو تو دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے. دل کس انداز میں دھڑک رہا ہے میرے رب کو معلوم ہے. میرے رب کو معلوم ہے کہ دل انسان کا کس طرح دھڑکتا ہے، کیا چاہتا ہے. بغیر بولے معلوم ہو جاتا ہے اس کو کہ کیا کہنا، کیا چاہتا ہے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا درد اور غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کی شکایت کرتا ہوں. اللہ، تو ہمیشہ اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھو. تہجد کے پابند بن جاؤ، مانگو مل جاتا. علاج کہیں ہے، دوا کچھ دی جا رہی ہے، وہ دوائی نہیں کھا رہے ہو، اسی وجہ سے ریئیکشن ہے نا. بیماری کچھ ہو، دوا کچھ دی جائے، ریئیکشن ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر تعبیر خواب پر یہ سورہ ختم ہو جاتی. آگے سورہ رعد ہے، متوجہ ہو جا میری طرف. اللہ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے ان 7 آسمانوں کو بغیر ستون کے، وداؤٹ پلرز کھڑا کیا ہے. اللہ، دنیا کی کوئی ایسی عمارت نہیں ہے کہ ہوا میں اسے کھڑا کیا جا سکے. ہوا میں کھڑے ہیں 7 آسمان. سوال یہ پیدا ہوا سنبھالے کون ہے؟ کون سنبھالے ہوئے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کو سنبھالے ہوئے. ایک سوال پیدا ہوا نا، اگر یہ بغیر پلر کے کھڑا ہوا، سنبھالے ہوئے کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہم سنبھالے ہوئے ہیں. یہ پاور ہے اس کا، ہم سنبھالے ہوئے ہیں. اتنی پاورفل ہستی کو چھوڑ کر کے لوگ کہاں کہاں جا کر کے اپنا سر پٹک رہے ہو، اس بابا کے ساتھ، اس بابا کے پاس، اس بابا کے پاس. انا للہ. اللہ تعالی نے زمین کو 2 دن میں بنایا پہلے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ گیسیس میس تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں آسمانوں کو بنایا، پھر وہ زمین کی طرف لوٹا، پھر اس کو بچھایا. ان ایون تھا اسے ایون کیا، نہ ہموار تھا اسے ہموار کیا. وقدر فی اقواتہا، اور جتنے بھی اسباب معیشت ہو سکتے تھے، زندہ رہنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ضروری تھی انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں رکھی. اس کے بعد انسانوں کو یہاں لایا گیا ہے. اس کے بعد انسانوں کو یہاں لایا گیا. اس کا مطلب پوری پلاننگ ہے. اس طریقے سے کل 6 دن میں زمین اور آسمان بنے. 2 دن زمین پہلے، اس کے بعد 2 دن آسمان. پھر اللہ پلٹا، پھر 2 دن کے اندر زمین کے اندر جن جن اسباب معیشت کی ضرورت تھی سب کو اس نے جو ہے مہیا کیا. اس کے اندر پہلے دہا کہنے ایون کرنا، اس کو نہ ہموار کو ہموار کرنا. وقدر فیہا اقواتہا، اور اس کے اندر اسباب معیشت رکھنا وغیرہ. آسمان بنانے کے لیے جب اس طرح متوجہ ہوا تو کیا تھا؟ گیسیس میس تھا. ہاں، گیس کی شکل میں تھی کائنات. کسی سائنسدان نے بہت اچھا کہا ہے، میرا خیال ہے کہ آئنسٹائن ہے، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ پوری کائنات کو مٹھی میں سمیٹا جا سکتا ہے. گیس ہے نا وہ، پوری کائنات کو مٹھی میں. 24ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یہ زمین اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. سائنس ابھی وہاں تک پہنچی ہی نہیں جو بٹوین دا لائنس بیان کر دی گئی ہے. ہدایت کی کتاب یہ، لیکن بٹوین دا لائنس جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز ہے. قرآن حکیم نے اس کو دخان کہا ہے، دخان، دھواں، جس کو ہم گیس کہتے ہیں. ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، مستوی ہوا اس حال میں کہ وہ دخان تھا، دھواں تھا وہ. اور دھوئیں کو ہم لوگ گیس کہتے ہیں اپنی زبان میں، گیس بولتے ہیں. گویا کہ گیسوں کا مجموعہ ہے، گیسیس ماس ہے، وہ ماس ہے وہ طریقے. سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، اور ہر ایک اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے، اپنے ٹائم پہ ڈوب رہا ہے، اور ایک مقررہ منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک دن سب ختم ہو جائیں گے. ہے کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ یدبر الامر، ہم سب سنبھالے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، پیار ہو جائے اللہ سے. یہ پڑھنے کے بعد
بے حد محبت ہو جائے اللہ سے. اللہ سے محبت کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن حکیم. پھر اس کے بعد وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. زمین کو پھیلانے کے بعد ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کا کھوٹا ٹھونک دیا تاکہ زمین ان بیلنس نہ ہو, مس بیلنسنگ نہ آئے. جی وَأَنْهَارًا, اور پانی کی نہریں جاری کر دی. اوپر بھی نہریں نیچے بھی ہیں. اوپر پانی کم ہو جائے تو بورنگ کر کے ہم لوگ نکال لیتے ہیں, اندر بھی پانی بہ رہا ہے تمہاری زندگی کو سنبھالنے کے لیے. ایک پلان ہے, یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے, ایوری تھنگ از پلانڈ. اور پلان اگر موجود ہو, پلانر تو موجود ہونا چاہیے. ایسا کیسے کہ نظم موجود ہو ناظم موجود نہ ہو, خلق موجود ہو خالق موجود نہ ہو, نظام موجود ہو منتظم موجود نہ ہو, مجعول موجود ہو جائل موجود نہ ہو؟ ایسا کیسے؟ کیف یکون هذا؟ هذا لا يمكن ان يكون. نہریں ہم نے بتایا, اور پھر طرح طرح کے میوے, اور یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کی ہر شے اپنا جوڑا رکھتی ہے. یہ بہت بعد میں سائنس نے بتایا کہ ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے, مانوی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی. جی جی. اب ہم اس آیت کریمہ پر ٹھہر کر تھوڑا گفتگو کرنا چاہیں گے. یہ سائنس ہی ہے. بایولوجی میں جو بوٹنی کے طالب علم ہیں متوجہ ہو جائیں ذرا سا. آیت پڑھتے پہلے سمجھاتے ہیں. مشکل آیت ہے یہ. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. کیا ہے اس میں؟ عقل والوں کی نشانی, جو پڑھے لکھے ہیں, جن کے پاس عقل ہے, ان کے لیے نشانیاں کیا ہیں؟ زمین میں قطعے ہیں, ٹکڑے ہیں. ٹکڑے, ٹکڑے کس کو بولتے ہیں؟ قطع. کل ينقسم الى اجزاء. هذه القطع کل ينقسم الى اجزاء. مثال دیتا ہوں, ایک مرغی ہے, مرغی کل ہے نا, پوری ہے. اب اس کے بعد ذبح کر کے اس کے مختلف وہ کہتے ہیں لیگ پیس الگ کر دیا گیا ہے, پھر وہ اس کا جو کتیف ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے, ساری چیزیں الگ الگ ٹکڑے کر دیے گئے. کل ینقسم الی اجزاء, تو ایک ٹکڑا, یہ ایک لیگ پیس ہذہ قطع, دوسرا لیگ پیس ہذہ قطع. دو ہی ہوتے ہیں نا, ایک نہیں ہوتا نا. ایک نواب صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ آج مرغ مسلم بنا لے. اپنے باورچی کو کہا, شیف کو کہا کہ بالکل نواب صاحب, آپ کا حکم سر آنکھوں پر, مسلم مرغ بناتا ہوں. بنایا اس نے. بنانے کے بعد اس نے کہا لاؤ چکھ لوں, تھوڑا سا نمک ومک برابر ہے کہ نہیں. اب چکھا تو بہت لذیذ تھا, تھوڑا کھا لیا. اب کہا یہ تو ناقص ہو گیا, یہ پورا ایک لیگ پیس جو ہے قطع نکالا اور پورا کھا گیا. اس کے بعد ایک ٹانگ والا مرغا لا کر کے نواب صاحب کے سامنے رکھا. کہا کہ بے وقوف آدمی, یہ دوسری ٹانگ کہاں گئی؟ دوسری ٹانگ کہاں گئی؟ ایک ہی لیگ دکھ رہا ہے. کہا کہ یہ مرغا ایک ہی ٹانگ والا تھا. ایک ہی ٹانگ والا تھا؟ ہاں ایک ہی ٹانگ والا. نواب صاحب نے تو بہرحال کھا لیا, اور دلیل دے دی اس نے, ایک ہی ٹانگ والا بھی ہوتا ہے. اچھا اچھا. ایک دفعہ وہ اپنی بگھی میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے, ساتھ میں باورچی بھی تھا. اب وہ مرغوں کی عادت ہوتی ہے درخت کے نیچے کبھی کبھی تھک کر کے ایک پیر کو پروں میں کر لیتے ہیں, ایک پیر پر کھڑے رہتے ہیں. اب باورچی کو اپنی دلیل جو تھی اور مضبوط کرنی تھی. کہا کہ نواب صاحب, وہ جو میں نے کہا تھا کہ مرغا ایک ٹانگ کا ہوتا ہے, یہ دلیل محکم ہے سامنے, مضبوط دلیل ہے. دیکھا کہ پیر کے اوپر کھڑا ہے. اچھا اچھا اچھا, ٹھہر. بگی والے سے کہا روک. اپنی اسٹک اٹھائی, انہوں نے کہا ہوش. مرغے نے دوسرا پیر رکھا, بھاگتا چلا گیا. کہا کہ بے وقوف بناتا ہے, اس کے تو دو پیر ہیں. کہا کہ وہاں بھی اس مرغے کو اگر آپ اپنی اسٹک سے ہوش کرتے نا تو دوسرا پیر بھی آ جاتا تھا. اب یہ نہ ماننے والا مانتا کہاں بھائی؟ نہ ماننا ہو تو کوئی دلیل اسے نہیں سمجھا سکتی. ماننے والے کو بس ایک دلیل کافی ہے. نہ ماننے والے کو پورا قرآن کان میں ڈال دیا جائے تب بھی وہ سدھرنے والا نہیں ہے. وہ یہی کہے گا
مرغے کی ایک ہی ٹانگ، اس کو کہتے نہیں یہ مرغے کی ایک ہی ٹانگ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، یہ محاورہ ہے۔ تو قطعے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ مرغا کل ہے، اس کا ایک لیگ ایک قطعہ ہے، اور جتنے ٹکڑے ہیں قطعے ہیں، قطعاتن کی جمع قطعن۔ اچھا تو زمین بھی کل ہے، اس کے اجزاء منقسم ہیں، زمین کا ایک ٹکڑا، زمین کا ایک ٹکڑا، زمین کا ایک ٹکڑا، یہ کل کے اجزاء ہیں۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ وفی الارض قطع متجاورات، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، زمین ہے اس کے ٹکڑے ہیں اور سارے ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اچھا ملے ہوئے ہیں، لیکن بعض ٹکڑا خصب ہے، زرخیز ہے، بعض ٹکڑا سبیخ ہے، بنجر ہے، نہیں اگتا، بعض زمین کالی ہے، بعض گندمی ہے، بعض لال ہے، بعض پتھریلی ہے۔ دیکھیں کل ایک ہے، اجزاء مختلف ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ المؤثر البیئی، ماحول کا جو مؤثر ہے وہ ایک ہی ہے۔ کیا؟ سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، ہوا وہی ہے، فضا وہی ہے، ساری چیزیں وہی ہیں، پانی بھی ایک، اور پانی بھی کیسا؟ عجیب بات ہے، ایک عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ پانی کی فطرت کیا ہے؟ اوپر جاتا ہے کہ نیچے جاتا ہے؟ نیچے جاتا ہے، یہ پانی کی فطرت ہے یہ۔ لیکن بوٹنی کا طالب علم جانتا ہے کہ یہ پانی نیچے سے اوپر جاتا ہے، یہ جڑوں میں سے ہو کر کے تنوں میں آتا ہے، اور تنوں میں سے ہو کر کے یہ ڈالیوں میں آتا ہے، شاخوں میں، اور شاخوں میں سے ہو کر پتوں میں آتا ہے، اور پتوں میں سے ہو کر پھلوں میں جاتا ہے۔ یہ پانی چڑھ رہا ہے جو اس کی طبیعت کا عین مضاد ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ پانی کو اس کی فطرت کے خلاف اوپر چڑھا رہا ہے، جبکہ پانی کا نیچر اور پانی کی فطرت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جائے۔ کون یہ کر رہا ہے؟ کہا یدبر الامر، یہ تدبیر ہم نے کی ہے، ہم کر رہے ہیں سب۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ یہیں لیمو کا درخت ہے، اس کا پھل کھٹا ہے، یہیں پر سیب ہے میٹھا ہے، اور ہر ایک کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ اللہ، پانی ایک ہی ہے، المؤثر البی، جو، فضا، شمس سب ایک ہی ہیں، مگر مختلف قسم کے درخت ہیں، مختلف رنگ کی زمین ہے۔ اللہ، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا سنوان اور غیر سنوان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنوان کا مطلب ہوتا ہے یہ جڑ ہے نا، یہ جڑ، تو کبھی کبھی ایک تنا نکلتا ہے، یہ سنوان ہے، اور کبھی کبھی اسی جڑ سے ایک اور تنا نکلتا ہے۔ تو دو تنے اگر ہوں جی، یا ایک تنا ہو، تو جیسے کھجور ہے ایک ہی تنا ہوتا، اور بعض ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جڑ سے ایک تنا نکلا، ایک تنا ادھر بازو سے نکل جاتا ہے، ایک تنا ادھر سے نکل آتا ایسے۔ تو یہ سب ہمارے تدبیر کے دائرے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، کھانے میں سب الگ الگ ہیں ایک دوسرے سے۔ اللہ اکبر، حیرت انگیز کتاب ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ تعجب کریں تو سب سے تعجب کی بات ان کا یہ قول ہے کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ فرما رہے سب سے تعجب خیز بات یہی ہے کافروں کا یہ قول۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے پوچھا جائے تم موجود ہو؟ ہاں موجود ہے۔ کسی نے تم کو بنایا ہے؟ بولے بنایا ہے۔ تو ان من بدأ الخلق فالاعادۃ علیہ اسہل، کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے تم کو مٹا کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ کسی چیز کو پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے، بعد میں نقش دیگر جو ہوتا ہے نا وہ اسہل ہوتا ہے، زیادہ سہل ہوتا ہے۔ یہ بڑی تعجب کی بات کہی ہے قرآن حکیم نے، کہا ہے یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ کیا فلسفی ہے، پوری پوری فلسفی۔ اللہ اکبر، فلسفی۔ اللہ فرما رہا ہے تم اگر دھیرے بولو تب بھی ہم جانتے ہیں، زور سے بولو تب بھی ہم جانتے ہیں۔ رات کی کسی تنہائی کی جگہ میں کھڑے ہوئے ہو، چھپے ہوئے ہو، ہم کو معلوم ہے کہاں چھپے ہوئے ہو، وہ سارے بن نہار، اور دل میں تم کہاں چل رہے ہو، نکتہ ہی پتہ چلا کہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے رات میں چھپے ہوئے ہو اور دن میں چل رہے ہو، پتہ یہ چلا کہ رات میں آدمی کو سونا چاہیے اور دن میں چلنا چاہیے۔ فَأَقَسْنَا الْأَمْرَ، ہم نے معاملے کو الٹا کر دیا ہے، رات میں جاگتے ہیں، ارے صبح تک اجازت ہے کھینچتے رہو، کھینچ رہے اجازت، وہ مستخفم باللیل وسارب، خلاف فطرت ہے۔ فَأَقَسْنَا الْأَمْرَ، ہم نے معاملے کو الٹا کر دیا ہے، رات بھر جاگ رہے دن میں سو رہے۔ اس کے اوپر لگے ہوئے کیمرے نے اس کو کیپچر کر لیا ہے کہ ایک دم بچی سڑک پار کرنے والی ہے اور بالکل کار ریس میں ہے، اچانک
کوئی تیزی سے آتا اس بچی کو اٹھا کر وہاں کھڑا کر کے غائب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لہو معقبات میں وہ آدمی وہ بچی خالی کھڑی ہوئی دیکھتے وہ حیران ہے کون ہے یہ, وہ بالکل زد میں آ گئی تھی اس کے. تو اللہ نے فرمایا فرشتے ہیں جو حفاظت کر رہے ہیں. اور ابن عباس نے کہا فرشتے ہر انسان کی حفاظت کرتے رہتے تاکہ وہ اپنی مدت حیات پوری کر لے, مرے نہ, مدت حیات پوری کر لے. اور جیسے مرنے کا وقت آ جاتا ہے خلو عنہ, اس سے الگ ہٹ جاتے ہیں. لے اب آ گیا کار کی لپیٹ میں, اب ہم ہٹ جاتے ہیں. اللہ خلو عنہ, ابن عباس نے کہا. کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. آدمی جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلتا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتا. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ. کوئی بلا نازل نہیں ہوتی مگر گناہ کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے بلا آتی ہے. اور دور کیسے ہوتی ہے؟ بتوبۃ, توبہ کے ذریعے دور ہوتی ہے. اللہ تو توبہ کرو گناہ ہو جائے تو. جی ایک شاندار مثال دی ہے, شرک کی شاندار تردید کی گئی ہے. اللہ اکبر, اس سے اچھی تردید. کسی چیز کو اگر محال کے اوپر معلق کر دیا, جیسے کہ کہتے ہیں تعلیق علی المحال, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, محال ہے. تو من ابلغ ما یکون فی نفی الشیء, کسی شے کی نفی کے لیے سب سے بلیغ چیز, اس سے اچھا اسلوب ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا گیا مشرک کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسا کوئی کنویں کے مڈیر کے اوپر کھڑا ہوا ہو اور پانی اس کی تہہ میں ہو اور یہ اوپر سے ایسے ہاتھ پھیلائے ہو, آ جا آ جا آ جا, او ما ہوا ببالغی, یہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ التعلیق علی المحال ہے, محال کے اوپر معلق کیا گیا, یہ نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی یہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ ان کی کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے. من ابلغ ما یکون فی نفی الشیء التعلیق علی المحال. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بتایا گیا ہے؟ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ. اللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. کتاب ہو تو ایسی ہے یار, کتاب کوئی بھی کتاب پڑھو. بعض انگریزی بکس ہم لوگ پڑھتے تھے, جیسے رابرٹ لڈلم ہیں, اینٹ بلائٹن ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, ارونگ ویلیس ہیں, بہت بڑے. ان کی کتاب تھوڑا پڑھنے کے بعد کوئی اگر آ کر یہ بولتے اچھا 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 جو مرڈر ہوا تھا وہ کلر کون تھا, ارے بولے وہ شیف تھا, باورچی تھا. ہاں میں کتاب اٹھا کر مزہ ہی نہیں. ارے سارا مزہ کرکرا کر دیا تو نے پڑھنے کا, تو نے انجام بتا دیا. وہ قاتل وہی تھا کیا جس کے پیچھے ڈکس لگے ہوئے ہیں, جاسوس لوگ لگے ہوئے. کتاب اٹھا کر رکھ دی. لیکن یہ کتاب ایسی ہے, ایک آیت سے گزر جاؤ دوسری مرتبہ اس آیت کے اوپر آؤ تو معلوم ہوتا ہے جیسے ذات کا معنی ہی معلوم نہیں تھا. واللہ کہتا ہوں سورہ فاتحہ کا امثال میں نے مطالعہ کیا, بہت ساری چیزیں نہیں بیان کر پا رہا ہوں لیکن نوٹ ڈاؤن کر لے رہا ہوں. ایسا لگا جیسے سورہ فاتحہ مجھے معلوم نہیں ہے, سورہ فاتحہ کے مفاہیم سے واقف ہی نہیں ہوں, جبکہ 7 سال کے 15 سال سے بیان کر رہا ہوں. ایسی کتاب ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے. کہا گیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمت میں زیادتی کریں گے. ایک مفسر بڑا اچھا لکھتا ہے, ان النعم اذا شکرت قرت و اذا کفرت فرت. یہ بہت بہترین جملہ ہے, یاد کر لو اس کو. ان النعم اذا شکرت قرت و اذا کفرت فرت. اگر نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ٹھہر جائیں گی وہاں پر تمہارے پاس, اور اگر انکار کرو تو فرت, بھاگ جائیں گے. لہذا نعمتوں کو اللہ کے اپنے پاس ٹھہرانا ہو تو اس کا شکر ادا کرو, ورنہ بھاگ جائیں گے. فر یفر فرارن, بھاگ جاتی ہو. اس میں ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مشرکین 3 عذر پیش کر سکتے ہیں. کیا کہ ہم نے تو اچھے اعمال کیے ہیں. ہاں, ایک اللہ نے فرمایا راکھ بنا کر اڑا دیا جائے گا. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد, رماد مانے راکھ, عیش, اشتدت بالریح, اس کے اوپر تیز ہوا چل جائے. راکھ کا کیا ہوتا ہے؟ راکھ کے اوپر تیز ہوا چل جائے تو بے قیمت ہو جاتی ہے. ایسے ان کے جو نیک عمل ہیں وہ بے قیمت ہو گئی, اس لیے کے پاس ان کے اوپر ان کے پاس اللہ پر ایمان نہیں تھا. تو ہمارے اعمال اچھے ہیں, بدلہ ملے گا؟ لا, بدلہ نہیں ملتا. دوسرا, یہ جن بڑے لوگوں کے سائے میں ہم لوگ پلے ہیں ان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے, وہ کچھ ہمارا بنا سکتے ہیں؟ بولے لا. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء؟ لا لا لا, بالکل نہیں. اچھا, اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادتیں کی ہیں وہ کچھ بنا سکتے؟ بولے نہیں, یہ بھی ہاتھ اٹھا دیں گے, اس لیے کہ ابلیس ہاتھ اٹھا دینے والا جو محرک ہے ان تمام چیزوں کا.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سب بتا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب اس شہر کو، کس کو؟ مکہ کو امن والا بنا دے۔ یہاں کہا گیا ھذا البلد آمنا، وہاں کہا گیا ھذا بلدن آمنا، وہاں نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ وہ دعا جب کی ہے تو وہاں آبادی نہیں تھی، اپنے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آبادی نہیں تھی وہ، تب بلدن آمنا کا نکرہ کہا۔ اور یہ بادا عمران البلد، آبادی کے بعد یہ دعا ہے، لہذا یہاں پر معرفہ لایا گیا ہے، جی معرفہ لایا گیا، یہ فرق ہے اس میں۔ پہلے امن کی دعا فرمائی۔ کسی نے سوال کیا امن بہتر ہے یا صحت؟ صحت آدمی کی اچھی ہے یا امن اچھا ہے؟ مثال دی اس نے کہ ایک بکری ہے، اس کا پیر کٹ جائے، کان کٹ جائے، لیکن گھاس چرتی رہے گی اور اس کے بعد زندہ رہے گی، وہ زندہ رہے گی۔ دیکھو صحیح سالم نہیں ہے، پیر کٹ گئے ہیں لیکن زندہ ہے، وہ گھاس کھا رہی چلے۔ اور کہتے ہیں کہ اس بکری کو باندھ دو رسی سے، اور اس کے بغل میں، اس کے بازو میں ایک بھیڑیے کو باندھ دو۔ دیکھو امن نہیں ہے، دیکھو بھیڑیا اس کا دشمن ہے، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، وہ گھاس رکھ دو نہیں کھائے گی وہ، اور ڈر کے مارے دھیرے دھیرے وہ مر جائے گی وہ۔ تو امن ضروری ہے، اللہ اکبر، امن ضروری۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے امن کی دعا مانگی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھنا۔ ایک ہے وثن اور ایک اصنام۔ صنم ما کان مصورا و منحوتا، جس کی کوئی تصویر ہو اور جس کو تراش دیا گیا ہو وہ صنم ہے، اور بغیر تراشے خالی حجر ہو، پتھر ہو، کوئی نقش ہو تو وہ وثن ہے اس کو۔ اچھا، اس میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے رہو کہ اللہ توحید پر قائم رکھے اور شرک سے بچائے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اس کے بعد کہا گیا کہ یہ زمین ایک دن دوسری زمین سے بدل دی جائے گی قیامت کے دن۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت مسلم میں ہے، ایک یہودی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب یہ آسمان اور زمین دوسرے آسمان اور زمین سے بدلے جا رہے ہوں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ سارے کہا کہ پلسرات کے اندھیروں میں۔ بہت شاندار جواب ہے، خاموش ہو گیا وہ۔ اور ابو عبداللہ حاکم نیتھاپوری نے حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اس طرح کھینچے گا جیسے چمڑے کو کھینچا جاتا ہے۔ یہ چمڑا ہے، چمڑے کے اندر شکنیں ہوتی ہیں، سلوٹیں ہوتی ہیں، اگر چمڑے کو کھینچ دیا جائے تو سلوٹیں مٹ جاتی ہیں۔ اس لیے جو نشیب اور فراز ہیں، اونچ نیچ ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اس طرح کھینچ دے گا پورا لیول ہو جاتا، اور آدمی کو اتنی جگہ ملے گی جہاں تک وہ کھڑا ہوا ہو۔ بلڈنگوں میں لے رہا ہے، یہاں کیا، یہاں جا رہا ہے، کھڑا رہے یہاں پہ اتنی ہی جگہ ملے گی جتنے کی کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔